میرے پاس
چھٹ گئی، کتبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھٹ گئی، ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھٹ گئی، اچھا ہوا کہ گھڑ کیا کھانے سے چھٹ گئی، اڑ گئی تھی لوگوں کی بچی کے بین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے، میت کے گرد حشر تھا بسمل تھے نو لایا تھا وہ جو لے گیا پچھلے کو شہر کا سر، ناگاہ آسماں پہ حمیدہ ہوئے سحر، حاکم کو جا کے دیے خبردار نے خبر، بے وارثوں پہ اور مصیبت گزر گئی، ارے لڑکی جو روز روتی تھی وہ آج مر گئی، لڑکی جو روز روتی تھی وہ آج مر گئی، ہم شیر کو اٹھانے لگے جب بچش سب بیویاں لپٹ گئی میت سے دوڑ کر، زینب پکارتی تھی کہ باری چلے کدھر، لے گئے بلائے کہتی تھی وہ سوختہ جگر، اماں کو چھوڑ جاتی ہو رونے کے واسطے، بیوی چلی مزار میں سونے کے واسطے، بیوی چلی مزار میں سونے کے واسطے، نکلے جو قید خانے سے عابد بچش تر، میت بہن کی ہاتھوں پہ تھی اور جھکا تھا سر، پہنچے قریب لحد کے تو ٹکڑے ہوا جگر، دفنا چکے جو لاش تو منہ رکھ کے قبر پر، بولے کہ جب ملو گی شہ مشرقین سے، بھیا بہنا ہمارا حال بھی کہنا حسین سے، بہنا ہمارا حال بھی کہنا حسین سے، زندہ میں جب کہ دختر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد والسلام على رسوله الكريم مکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالعز مدینہ وبالقوس المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وعنا من حسين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ظاہر کائنات بسط ذکر محمد وآل محمد اس پر شہزا کو بچائے جانا صاحب خانہ کی کوشش آپ بزرگان کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرمائے آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں اس پر شہزا کو بچائے جانا یہ زحمت پروردگار عالم اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ دیکھیے معصوم کا فرمان ہے جب بھی دعا مانگو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی جانب اٹھاؤ۔ ہر چیز کا ایک ادب ہے، ہر چیز کا ایک آداب ہے، تو مانگنے کا بھی ایک ادب تو ہے۔ ہماری حیثیت کیا پروردگار کے سامنے؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تو فقیر کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں مانگنے کے، لہٰذا اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ دعا ہمیشہ خشوع و خضوع سے مانگنی چاہیے، دعا میں اظہار بیزاری نہیں ہونا چاہیے، ایسا لگے کہ یہ آپ کے دل کی خواہش ہے، کیونکہ اگر کوئی مانگنے والا متوجہ نہ ہو تو دینے والا کیوں اس پہ توجہ ہے؟ لہٰذا دعا آپ جانتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے، تو اگر ہم فرش عذاب پہ نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے؟ لہٰذا ہاتھوں کو بلند کر کے خشوع و خضوع سے متوجہ ہو کے دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کرتے پروردگار عالم سبھی مومنین کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے، سبھی کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے۔ پروردگار سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے، مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت برقرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے۔ آواز بلند ہو پڑھنے محمد و آل محمد۔ اجازت کی بات حضرات سامنے خدا کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے اس مختصر سی زندگی میں ایک مرتبہ پھر سے ہمیں فرش عزائے امام عالی مقام پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نصیب کی بلندی ہے، یہ خوش قسمتی ہے۔ انشاءاللہ یہ لمحات صبح قیامت جب خدا جانے کس کس لمحے کا حساب دینا پڑے گا، یہی لمحات ہوں گے جو آپ کے اور میرے لیے انشاءاللہ باعث نجات بنیں۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ ان لمحات کی قدر ہونی چاہیے۔ حضور عشق اظہار مانگتا، سبحان اللہ، کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ممکن ہی نہیں ہے عاشق کو اس کے انداز و اطوار نہ بتائیں کہ اس کا مرکز عشق کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا ساتھ ضرور دیجیے گا۔ عشق جو ہے نا حضور وہ چھپائے نہیں چھپتا، ایسے ہی ہے نا جی۔
ممکن ہی نہیں ہے انسان عاشق حسین ابن علی کا ہو اور اس کی زبان پہ نام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مجالس کیا ہے حضور؟ یہ مجالس اصل میں اسی عشق کے عملی تعبیر ہیں جو ہمارے سامنے. سبحان اللہ. یہ مجالس اصل ان کے پیچھے جو فورس ہے جو ہمیں اس بات کے اوپر لے کر آ رہی ہے کہ یہ مجالس کریں، یہ فرش عذاب پیچھے، یہ نام بلند ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ یہ تحریک عشق کی ہے. لہٰذا دیکھیں میں بارہا یہ جب مجالس میں شریک ہونا، شریکت کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، منہ دکھائی ہو سکتی ہے، بانی کے ساتھ تعلقات ہیں، صاحب خانہ کے ساتھ نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے. پھر ایک اور بہت بڑی پرابلم ہے، اگر ہم نہیں جائیں گے تو وہ نہیں آئیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے حضور. تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، پر یہ تمام وجوہات ہیں بس دہلیز تک آنے تک. جب فرش عذاب پہ بیٹھنا ہے نا تو اس کی وجہ صرف عشق حسین ہونا. لہذا آپ کا جو خشوع و خضوع ہے نا وہ نظر آنا چاہیے، چہروں پہ آپ کے نظر آنا چاہیے کہ آپ اس میں ملوث ہیں. سبحان اللہ. پھنس نہیں گئے، مجبور نہیں ہو گئے، وقت پاس نہیں کرنا. اس کے لیے بہت سارے طریقہ کار ہیں، بہت ساری محفلیں. فرش عذاب کے اوپر آپ کے چہرے سے دکھنا چاہیے کہ آپ اس میں اپنے جذبات سمیت ہوں. سبحان اللہ. امام زین العابدین سید الساجدین بلند تر صلوات. زندگی کا پتہ کوئی نہیں، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو. میں آپ کو بتاؤں، میں نے امریکہ کینیڈا میں بچوں کی مجلس سے پڑھی، میں نے بچوں کی سال ثواب کی مجلس سے پڑھی. توجہ ہے؟ تو کیا زندگی کا پتہ، کیا پتا کہ اگلا دن نصیب ہونا کہ نہیں نصیب ہونا. تو سمجھ لیں جو یہ موقع مل رہا ہے یہی وقت ہے شفاعت کا، یہیں سے ہی شفاعت اٹھا کر لے کر جانی ہے. لہٰذا خشوع و خضوع سے جو مجلس مل جائے، ایک تو اپنے نصیب کی بلندی تصور کیجیے، خوش قسمتی تصور کریں کہ اللہ نے اس زندگی میں ایک اور مرتبہ فرش عذاب پہ بیٹھنے کی سعادت دے دی. ایک تو اپنے نصیب کی بلندی سمجھیں اور پھر خشوع و خضوع سے اس میں شریک ہوں. ایک ضرور پڑھیے گا سبھی عزیزان سے. حسین ہے ہی سراسر عشق، اور ہمارا کیا ہونا حسین مصطفیٰ کا عشق ہے. اور عشق کی تاثیر میں ہوتا ہے بے بسی. عاشق ہمیشہ اپنے عشق کے آگے بے بس ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، چلیں یہیں سے آگے بڑھتے ہیں. حضور عشق کے سامنے نہ عاشق بے بس ہوتا. روایت خدا کرے یہ روایت میں پہنچا سکوں، اس کے اندر موجود ایک نقطہ جو آپ کو مجھے سمجھنا ہے. صحابی کہتا ہے پیغمبر برسر منبر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر خطبہ ارشاد فرما، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں. فرماتا ہے اتنے میں نا مسجد نبوی کے دروازے سے حسین ابن علی داخل. سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابی کہتے ہیں جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ امام علی مقام پر پڑی نا، اگلے ہی لمحے ہم نے دیکھا رسول منبر پر نہیں ہے. سبحان اللہ. رسول وہاں تھے جہاں حسین. سبحان اللہ. جناب رسول خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات. اس روایت میں نا بڑا کچھ ہٹ کے ہے. میں تمام عاشقان حسین سے کہوں گا وہ کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول وہاں تھے جہاں حسین. اچھا لیکن ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے کا آغاز کی، اگر میں ابھی یہ خطبہ چھوڑ کے یہیں اپنے کسی کام سے سائڈ پر چلا جاؤں، آپ کو تعجب ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا نا، کیونکہ آپ یہ دیکھنے کے عادی نہیں ہے نا کہ کوئی پڑھتے ہوئے ممبر سے کسی کام سے چلا جائے. تعجب تو صحابہ کو ہونا تھا. صحابی کہتے ہیں ہم نے اگلے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہاں مسجد سے امام حسین داخل، ہم نے دیکھا اگلے ہی لمحے رسول منبر پر نہیں ہے، رسول وہاں ہے جہاں حسین، رسول وہاں ہے جہاں حسین. آپ نے یہ جملہ سادہ سمجھ لیا، صحابہ تو گواہی دے رہا ہے رسول وہاں جہاں حسین.
صحابی بتا رہا ہے رسول وہاں جہاں حضور صحابی گواہی دے رہے رسول ہوتا ہی وہاں ہے جہاں حسین لبیک یا 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 حسین محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی حضور کیا ہی لطیف بات ہے صحابی بتا رہا ہے رسول وہاں تھے جہاں آپ یہ لفظ جتنی مرتبہ پکاریں گے نا ہمارے درجات سوا ہوتے چلے جائیں گے یہ نام ہی اتنا عظیم ہے یہ نام آدم پکارتے رہے ہیں یہ نام نوح پکارتے رہے ہیں موسیٰ اور ابراہیم نے یہ نام لے لے کر اللہ سے دعائیں مانگی ہیں رسول وہاں تھے جہاں حضور صحابہ تعجب کرنے لگے اب ذرا دیکھیے گا پوری توجہ اس روایت کے اندر ایک دل ہے حضور پورا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا آپ نے فرمایا کیا کیا کہ سرکار آپ تو وہاں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ خطبہ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے خدا کرے حضور بات پہنچ سکے لطف آ جائے گا جو پیغمبر نے جواب دیا خدا کی قسم مجھے حیرت ہے اس جواب پہ پیغمبر نے فرمایا اچھا مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا میں نے کب منبر چھوڑا تھا پتہ نہیں میں کتنے دوستوں تک پہنچا سکتا ہوں پیغمبر نے فرمایا مجھے پتہ بھی نہیں چلا میں نے کب منبر چھوڑا کب حسین کے پاس آیا ساتھ دیتے تو حضور سادگی سے ایک جملہ عرض کروں پتہ چلا عشق حسین میں بے بس ہو جانا بھی سنت رسالت ہے بس میں رہ کے چاہا تو کیا چاہا حسین توجہ فرما رہے ہیں جی عشق حسین میں حضور بے بس ہونا بھی سنت رسالت عشق میں انسان بے بس ہو جاتا ہے حضور عاشق کہتے ہیں عشق سامنے ہونا علماء عرفان نے لکھا ہے عشق کے سامنے نا شخصیت قائم نہیں رہتی میں قائم نہیں رہتی توجہ فرما رہے ہیں جی عشق ہونا چاہیے حقیقی عشق کے سامنے عاشق کی حیثیت سلامت نہیں رہتی عشق میں اتنی طاقت اور جاذبیت ہوتی ہے توجہ فرما رہے ہیں میں اس کا چھوٹا سا ثبوت دوں ایک جملے بالغ فکر افراد کے لیے اللہ کرے بات پہنچ سکے عشق کے سامنے عاشق کی شخصیت سلامت نہیں رہتی وہ زبان جس سے خدا بولتا تھا وہ حسین کے سامنے اونٹ کی آواز نکال رہی ہے آقا نہیں میری بات توجہ فرما رہے ہیں حضور وہ زبان جس سے خدا بولتا تھا وہ زبان جس سے وحی نکلتی ہے جب اپنے عشق کے سامنے آتی ہے وہی اونٹ کی آواز نکال رہی ہے حضور عشق انسان کی شخصیت سلامت نہیں رکھتا عشق کے سامنے بے بسی ہوتی چلیں یہ تو عشق تھا حسین کا اجازت دیتے ہیں میں آپ کو مولائی کا عشق نہ دکھاؤں توجہ ہے جو تاثیر عشق حسین کی وہی تاثیر عشق علی کی توجہ ہے عشق علی کا بے بسی کا پہلو دیکھنا چاہیں گے اگر آپ اجازت دیں میں ایک روایت سنوں گا مولا امیر ضرب لگی سر اقدس پہ مولا کو گھر لایا گیا جب مولا کو گھر لایا گیا تو گھر کے باہر تھوڑی دیر بعد صحابہ اکٹھے ہونے شروع ہو مولا کو تھوڑا افاقہ ہوا آپ نے پوچھا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے کہا مولا آپ کے عشاق صحابہ باہر بیٹھے ہو آپ نے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام زیادہ وقت میں نے آپ کا نہیں لے رہا میرے پاس ابھی 15 سے 17 منٹ ہیں صرف بس اتنے میں میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا پوری کر دیتا ہوں آپ نے امام مشتبہ سے فرمایا کہ بیٹا باہر جائیں اور ان سب سے کہیں کہ ابھی چلے جائیں آپ کو مولا خیریت سے ہیں کل تشریف لائیے گا آپ سب کو شرف دیدار ملے امام مشتبہ باہر تشریف لے کر گئے آپ نے اعلان کر دیا کہ آپ تمام بزرگان تشریف لے جائیں آپ کے مولا کا فرمان ہے آپ سب جا سکتے ہیں کل تشریف لائیے گا انشاءاللہ زیارت ہو جائے گی حضور امام مشتبہ اعلان کر کے اندر تشریف لائیں
دیکھیے گا عشق علی کیا کرتا، پوری توجہ، میں اشاق سے مخاطب ہوں. تھوڑی دیر بعد امام مجتبیٰ باہر تشریف لے، آپ نے دیکھا سبھی چلے گئے، ابن سوہان وہیں بیٹھا، سواسا ابن سوہان، آپ جانتے ہیں نا مولا یمین کیا ہی کمال صحابی تھا. ذرا دیکھیے گا عشق علی کی تاثیر کیا ہے. جس کا اندر کنیکٹ ہو جائے نا اس کے ساتھ تو میرا ساتھ ضرور. تو ابن سوہان بیٹھا، آپ نے فرمایا ابن سوہان آپ نے بابا کا اعلان نہیں سنا، آپ تک بابا کا حکم نہیں پہنچا. بابا فرما رہے ہیں سب چلے گئے، کل تشریف لائیے. پوری توجہ، فرمایا جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ خدا کی قسم ابن سوہان نے جو جواب دیا نا، میری لاکھوں تقریریں قربان، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کروڑوں اشعار اور قصائد قربان ابن سوہان کے اس جملے پر. دیکھیں عشق کرتا کیا ہے. ابن سوہان کہنے لگا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے. توجہ فرما رہے ہیں. اس نے کہا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دی وہ چلے گئے، میرے جسم نے میرا ساتھ نہیں دیا. کیا خدا کی قسم دے. امام مجتبیٰ بھی جھوم اٹھے ہوں گے ایک مولائی کی زبان سے یہ جو لفظ سن گے. امام اندر تشریف لائے، بابا سب چلے گئے، ابن سوہان نہیں گئے. مولا نے فرمایا کیوں نہیں گئے؟ کہا مولا میں نے یہ سوال کیا تو بابا یہ جواب میں. اب ایک مولائی اظہار عشق میں اس حد تک جائے تو کیسے ممکن ہے مولا تبرک نہ دے؟ اس کے تو مقدر ہی جاگ اٹھے، اسے وہی زیارت ہوئی مولا امین کی. فرمایا بلاؤ ابن سوہان. ابن سوہان آئے، کیوں نہیں گئے؟ مولا میرا بس ہی نہیں چلا، مولا کوشش بڑی کی، میرے جسم نے میرا ساتھ ہی نہیں کیا. فرمایا اچھا ابن سوہان کیا چاہتا ہے؟ اب دیکھیے حضور پھر تبرک تو ملنا تھا نا مولا. فرمایا ابن سوہان کیا چاہتا؟ کہا مولا خدا جانے کتنی آپ کی زیارت ہمارے مقدر میں اب رہ گئی، کیونکہ مولا نے پہلے بتا رکھا تھا اپنے اشاق کو، انہیں پتا تھا معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کہ مولا پھر پتہ نہیں کتنی کب آپ کی زیارت کیسے ہو. مولا میں چاہتا ہوں آپ مجھے اپنی فضیلت کی کوئی روایت بتائیں کہ آپ کے بعد میں جب کبھی آپ کے اشاق کے درمیان بیٹھا ہوں تو میں بتا سکوں کہ یہ میں نے ڈائریکٹ علی سے سنی ہے. یاد رکھیں عاشق علی کا ہونا وہ علی کے فضائل کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ اس کی فطرت کا تقاضا. علی کے فضائل ایک مومن کی فطرت کی ڈیمانڈ ہے، وہ ان کے بغیر جی ہی نہیں سکتا. جو فرما رہے ہیں اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیں علی وہ ہے، آپ جانتے ہیں نا کائنات میں کوئی سوال ایسا ہوا نہیں ہے جس کے لیے علی سوچے بھی. ایسا ہی ہے جی، میں کائنات یوں ہے میرے سامنے، مگر یہ سوال علی کے لیے بڑا مشکل. کیوں؟ کیونکہ علی کو اپنے فضائل پڑھنے کی عادت ہی نہیں. علی جب پڑھتا ہے توحید کی عظمت ہی. مولا کو اپنے فضائل پڑھنے کی عادت ہی نہیں. زمانہ علی کے فضائل پڑھتا ہے، قرآن علی کے فضائل پڑھتا ہے، حدیث علی کے فضائل پڑھتی ہے، ہر حلالی موالی علی کے فضائل پڑھتا ہے. علی کب اپنے فضائل؟ علی تو توحید کی بات ہی کرتا ہے. علی عظمت رسالت کے ترانے پڑھا. علی کو عادت ہے. کہا تو کیا جاننا چاہے گا؟ علی سے پوچھا جا بھئی وہ کائنات فضیلت بنتی علی کے پائے اقدس کو چون کے. علی کیا سنا ہے؟ فرمایا تو جاننا کیسا؟ کہا مولا. اب دیکھیے گا مولائی کسے کہتے ہیں، دیکھیں علی والا شیعہ کسے کہتے ہیں، اس کی فضائل فہمی کہاں ہوگی. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں آپ نبیوں پہ اپنی فضیلت مجھے بتائیں. توجہ فرما رہے ہیں جی، بات پہنچ رہی ہے جی. یہ ہے علی والا. اس نے کہا سرکار انبیاء پہ اب 1.25 لاکھ نبی ہیں اور مصطفیٰ چھوڑ کون ہے جس پہ علی کو فضیلت نہیں ثابت. اب علی کس کس کا ذکر کرے؟ آپ کو اور مجھے تو 27-28 ناموں کا پتہ ہے، علی کو تو 1.25 لاکھ کا پتہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں جی. تو علی کس کس کا ذکر کرے؟ مولا نے فرمایا چل ایسا کر،
تو نبی بتا میں فضیلت بتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھ میں ہم خطیب آپ سے کیوں تقاضا کرتے ہیں توجہ کا؟ توجہ ہے جی. لطف آتا ہے فضائل کا جب دو طرفہ معاملہ ہے. فرمایا تو نبی بتا میں فضیلت بتاتا ہوں. حضور اس نے کہا مولا آپ کو آدم پہ کیا فضیلت حاصل؟ اس نے سب سے پہلے ابو البشری کی بات چھیڑ دی, سب کے بابا کی بات کر. کہا یہ بتائیے آپ کو آدم پہ کیا فضیلت ہے؟ اب حضور میں صرف علی کے جملے کوٹ کروں گا, آپ جانے مولا امین کے فضائل جانے. آپ نے فرمایا ابن سبحان مجھے نہیں پتا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا؟ کہا جی سرکار کھایا. فرمایا تیرے مولا نے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا. توجہ ہے دوستان؟ فرمایا علی نے اپنا جائز حق بھی چھوڑ دیا جبکہ آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا. کہا اچھا سرکار آپ کو نوح پہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ توجہ ہے جی. آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام, نوح کے بعد جتنی انسانیت ہے نوح ہی سے ہے. تو کہا سرکار نوح پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا تعجب ہے تجھ پہ. دیکھیں مولا نے جملہ کیا کہا ہے. حضور جملہ ہے جو اپنے اندر تولا و تبرہ دونوں کا حسن سمیٹے ہوئے ہیں. فرمایا تجھے نہیں پتا نوح کا بیٹا کافر نکلا, میرے بیٹے جنت کے سردار. فرمایا سن نوح کا بیٹا کافر تھا کہ نہیں؟ قرآن میں اس کے کفر پہ گارنٹی تو قرآن دے رہا ہے. یا بنیر کب معنا ولا تکن مع الکافرین. جناب نوح نے واضح فرمایا تھا بیٹا سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو. اس کا مطلب ہے سفینہ نجات اسے کہتے ہیں جسے چھوڑ کے کوئی فرقہ نہیں ملتا, کفر نہیں ملتا. میں نے ایک جملے میں بڑا مضمون آپ کے لیے توجہ ہے کہ حضور سفینہ نجات کے ہوتے کوئی فرقہ نہیں ہوتا, یا سفینہ نجات ہوتا ہے یا کفر ہی ہوتا ہے. چلیے آپ نے توجہ فرمائی جملے میں, ایک جملہ اور سنتے جائیے. اچھا کمال نہیں ہے ڈوبی پوری قوم, ڈوبی کے نہیں ساری قوم ڈوبی, بیوی بھی ڈوب گئی. توجہ ہے جی. کسی کے لیے اللہ سے بات نہیں کی بلکہ دعائیں دے دے کے تو ڈبوئے. توجہ ہے جی. دعائیں کر کر کے تو پوری قوم ڈبوئی تھی. جب اپنا بیٹا لہروں کے درمیان ہے, رب ان عبدی من اہلی و ان وعدک الحق. پروردگار یہ میرا بیٹا میرے اہل سے اور تیرا وعدہ حق. آپ جانتے ہیں آپ کے سنے سنائے مضامین. پروردگار نے کیا فرمایا حضور؟ پروردگار نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. یہ نہیں ہے تیرے عالم سے, یہ عمل غیر صالح ہے. دو رشتے بتائے نوح نے, اللہ نے ایک کا انکار کیا. پوری توجہ رسول, پوری توجہ رسول. میرے ساتھ دیجئے گا, بات بڑی مہم ہے, بڑی لطیف ہے. فرمایا ان ابنی من اہلی, میرا بیٹا میری اہل. اللہ نے بیٹے ہونے کا تو نہیں انکار کیا. فرمایا انہو لیس من اہلی, تیرے اہل میں کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. دو رشتے انہوں نے بتائے, اللہ نے ایک کی نفی کیا. اللہ نے بیٹے ہونے کا تو انکار کیسے کرتا؟ سلبی بیٹا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا تھا. فرمایا ٹھیک ہے مگر تیرے اہل میں سے نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. سگا بیٹا سرکشی کرے تو اہل نہیں. توجہ ہے جی. سیگوں کے رشتوں کی اوقات کیا ہے؟ پتہ نہیں دنیا کس غلط فہمی میں ہمارے جی. حضور سلبی بیٹا اہل سے نہیں رہتا, سیگوں کے رشتے تو سیگوں سے کھول بھی جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا مگر یہاں ایک سوال ہے, یہاں ایک سوال ہے, یہ پکارے کیوں اس کے لیے؟ فرما رہے ہیں ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. یہاں تیرا وعدہ حق تھا, یہ میرا بیٹا میری اہل سے. اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارکم مانا بلا تم سوار ہو کافروں میں سے نہ. توجہ ہے جی. میں یہ بڑا قابل غور سوال ہے. یہاں عالم اسلام کی تفاصیل پڑھیں. پدری محبت میں جوش مارا. توجہ ہے جی. بات سمجھ میں آئی؟ انہوں نے کہا جی باپ سے دیکھا نہیں گیا, بیٹا لہروں کے درمیان.
یہ ہے تشخص نبوت کا عالم اسلام کے پاس. ابراہیم جیسا نبی اسماعیل جیسے صالح بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہا ہے فقط خواب دیکھ کے. تو آپ کے خیال میں نوح کافر بیٹے کے لیے اللہ کو پکارے گا؟ حضور یاد رکھیں جنہیں نبی سمجھ نہیں نہ آئے انہیں آل نبی بھی سمجھ. دنیا کا مسئلہ آل نبی نہیں ہے, دنیا کو پہلے نبی ہی سمجھ نہیں آیا. اسی لیے میں کہتا ہوں یہ موڑ ایسے آتے ہیں تفسیر میں جہاں دل کرتا ہے کتاب بند کر کے سر سجدے میں رکھ کے شکر کیا جائے یا اللہ تیرا کروڑ ہے احسان, تو نے ہمیں حسبنا کتاب اللہ والے نہیں منصور کو مولا والے بتا. محبت نے جوش مارا بھئی ہے فیض تشکر. اگر وہ نوح کی نظر میں کافر ہوتا, نوح خود نہ کاٹ کے پھینک دیتا. توجہ ہے جی حضور. اب یہاں ایک سوال ہے, آخر انہوں نے پکارا, اگر وہ کافر تھا تو نوح نے اس کے لیے اللہ کو کیوں پکارا؟ اب میں آپ سے سوال کروں, پوری توجہ چاہوں. آپ کے خیال میں نوح کافر بیٹے کے لیے اللہ کو مخاطب کرے؟ آپ نے کیا سمجھا نبوت کو حضور؟ اولو العزم پیغمبر ہے نوح, اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے ہے نوح. آپ کے خیال میں کافر بیٹے کے لیے اللہ سے کو پکارے؟ اگر نوح کی نظر میں کافر ہوتا, پوری توجہ سے, اگر نوح کی نظر میں کافر ہوتا نوح اللہ کو پکارتے ہی نہ. اگر وہ کافر نہ ہوتا تو ڈوبتا نہ. ڈوبا تھا کہ نہیں؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو تو ڈوب گیا نا, اس کا مطلب ہے کافر تھا. نوح نے پکارا, نوح کا پکارنا دلیل ہے کہ مومن تھا. اگر کافر ہوتا نوح پکارتے نا. توجہ ہے جی. اگر کافر ہوتا نوح پکارتے نا, اگر مومن ہوتا تو ڈوبتا نا. کنفیوژن سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ آپ غور فرمائیں نا. اگر وہ کافر ہوتا, آپ کے گھر میں کافر بیٹے کے لیے نوح پکارتا. یہ کہنا کہ سوار ہو کافروں میں سے نہ ہو, اس کا مطلب ہے نوح کی نظر میں وہ مومن تھا. اس کا ڈوبنا دلیل ہے کہ وہ بدبخت کافر تھا. تو آپ سمجھ میں ہے ٹینشن کیا؟ اللہ کو کیوں کہا؟ معصوم نے بولا عصمت کا مزاج پہچان صرف معصوم بتا سکتا ہے معصوم کے جملے کا معنی کیا ہے. فرمایا یہ جو کہا نا ان وعدۃ الحق, اللہ کا وعدہ تھا نوح کے ساتھ. کیوں وعدہ یاد دلایا بیٹا ڈوبتا دیکھ کے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا نوح مطمئن ہو کر سفینہ چلا, کوئی کافر بچے گا نہیں, کوئی مومن ڈوبے گا نہیں. جیسے بیٹا لہروں کے درمیان ہے کہ یا اللہ تیرا تو وعدہ حق تھا, یہ میرا بیٹا میرے اہل سے. اس کا مطلب ہے نوح کی نظر میں مومن تھا. نوح کا اللہ کو پکارنا دلیل ہے کہ نوح کی نظر میں مومن تھا. اس لائن کا ڈوب مرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کافر تھا. تو اب سمجھ میں ہے کنفیوژن کیا ہے؟ جو لگے مومن ہو کافر اسے کہتے ہیں منافق. اگر بات پہنچے تو میرا ساتھ دیجیے. حضور کنفیوژن کیا ہے؟ رہتا نبی کے گھر تھا, کھاتا نبی کے دسترخوان پہ تھا, پہنتا نبی کا دیا تھا, سب کو لگتا تھا مومن ہے. نہ توحید پہ پکڑا گیا, نہ نبوت پہ پکڑا گیا, نہ قیامت پہ پکڑا گیا. یہ تو سفینہ نجات کی دشمنی نے بتایا کہ منافق ہے. حضور یاد رکھے کوئی منافق چاہے نبی کے گھر ہی کیوں نہ رہتا ہو توحید پہ کمی نہیں پکڑا جائے گا, نبوت پہ کمی نہیں پکڑا جائے گا, آخرت کے ذکر پہ نہیں پکڑا جائے گا. جب بھی پکڑا جائے گا سفینہ نجات کی طرف. منافق سب کچھ ہضم کر سکتا ہے, سفینہ نجات کو ہضم نہیں کر سکتا. توجہ ہے؟ اب سمجھ میں آیا؟ ہم کیا کریں حضور؟ ہم نے تو صحابہ سے یہ کلیہ لیا. سلام ہے عظمت صحابہ پر. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے درمیان اگر منافق پہچاننا ہوتا تھا. یہ روایت پڑھتے میرا دل کرتا میں نعرہ لگواؤں واہ صحابہ.
صحابہ نے کمال نہیں کر بھائی سلام ہے بھائی کمال ہو گیا. صحابہ کی عظمت دیکھیے, وہ صحابہ وہ کہتے ہیں جب ہمارے درمیان کوئی منافق بیٹھا ہوتا تھا تو عید کا ذکر نہیں کرتے تھے, انہیں پتا تھا یہ ہضم کر جائے گا, نبوت کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے تھے علی کا, توجہ ہے پکڑا جاتا تھا. کیوں؟ علی کا ذکر ہو تو منافق کو خارج شروع ہو جاتی, توجہ اس کا پیٹ خراب ہو جاتا, اس کی سر میں درد ہوتی ہے. نہیں حضور چہرہ بتا پتا علی کے ذکر کا نا ڈائریکٹ چہرے سے تعلق ہے. میں خام کا آپ کو کہتا ہوں علی کا ذکر سن رہے ہیں, چہروں سے پتا چلنا چاہیے. میرے لیے ضروری نہیں, آپ کے اپنے لیے بڑا ضروری ہے. علی کے ذکر کا ڈائریکٹ چہرے کے ساتھ ممکن نہیں ہے وہ مولائی اور چہرہ کھل نہ جائے, اور ممکن نہیں ہے وہ منافق اور چہرہ اترنا. وقت ختم ہوا, پوری توجہ جلدی سے عرض کر رہے ہیں. حضور کا اس نے کو اچھا مولا موسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے, بس 2 جملے سنائے میں آپ کی زحمت تمام کروں. مولا موسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے نہیں آؤں, تجھے نہیں پتا. اللہ نے موسیٰ سے کہا جا موسیٰ جا کے فرعون کو شرم دلا. تو موسیٰ نے آگے سے کیا کہا؟ یہ سورہ قصص کیا ہے, رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون. ان کے ہاتھوں ایک فرعونی مارا گیا تھا, آپ نے ذکر سنا ہوگا. فوراً ہی جتا دیا یا اللہ میں نے ایک مارا ہوا. یہ اس کی نا یہ سورہ قصص کی آیت ہے, اس کی تفسیر جا کے پڑھیا. مولا نے وہی جواب دیا ابن سوہان کو جو پیغمبر نے صحابہ کو بتایا تھا. بے نہیں ہوئے, میں آپ کو نبی کی زبان سے سناتا ہوں. علی کے فضائل کا لطف سنا نبی کی زبان سے جب یہ آیت آئی نا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان, تو دیکھا انہوں نے یعنی کیا موسیٰ نے فرمایا یا اللہ ایک مارا ہے مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دے. جب یہ آیت اتری نا صحابہ نے دیکھا پیغمبر مسکرا رہے ہیں. علی کے فضائل پہ مسکرانا بھی سنت رسالت ہے. دیکھا پیغمبر مسکرا رہے ہیں, کہا یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا دیکھو ابھی جبرائیل آیت لایا کہ جب اللہ نے میرے بھائی موسیٰ سے کہا نا جائیے جا کے فرعون کو شرم دلائیں, بتایا آگے سے موسیٰ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, میں نے ایک مارا ہے مجھے ڈر ہے وہ مجھے نہ مار دیں. صحابہ تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ دنیا کو بھی سمجھنے تھوڑی کہتے ہیں یہ پتہ نہیں خام خواہ نعرے لگانے لگ پڑتے ہیں, یہ ایک دم بھی خوش ہو جاتے ہیں, ایک دم بھی بابا کرنے لگتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آتی ہو کیا رہا ہے. صحابہ بھی تعجب سے یا رسول اللہ اس میں مسکرانے والی کیا بات ہے؟ آپ نے اب دیکھیے کمال رسالت, فرمایا تم نے میرے علی کا کمال نہیں دیکھا؟ سبحان اللہ. اصل کا بات موسیٰ کی ہو رہی, علی کہاں آ گیا؟ فرمایا ایک مارا موسیٰ نے, اللہ نے کہا واپس قوم میں جا, تو یاد دلا دیا یا اللہ ایک مارا ڈر ہے مجھے نہ مار دے. میرے بھائی نے قریش کے ہر سرکشی گردن کو توڑا. سورہ توبہ کی آیتیں لے کر جانی تھی علی سینہ تان کے قریش. میرا بھائی سینہ تان کے چلا گیا. اچھا کہا مولا آپ کو عیسیٰ پہ کیا فضیلت حاصل ہے؟ بس یہاں تو مولا امیر کی بھی بات ہو گئی. فرمایا تعجب ہے تجھ پہ, اب تو عیسیٰ پہ میرے فضائل پوچھے گا؟ تجھے نہیں پتا جب عیسیٰ نے دنیا میں آنا تھا مادر عیسیٰ سے کہا گیا یہاں سے نکل جائیں یہ عبادت گاہ ہے. جب تیرے مولا کو آنا تھا میری ماں کو گھر سے بلایا گیا تھا. طالب علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حضور عشق حسین کا ہو تو بے بس کر دو, عشق مولا امیر کا ہو تو بے بس کر دو. اس کی تاثیر یہ ہوتی ہے عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کے سامنے بے بس ہوتا ہے. توجہ ہے, اس کے مد نظر صرف ایک بات ہوتی ہے, وہ یہی دیکھتا مجھے کیا پسند ہے, مجھے کیا چاہیے. وہ دیکھتا ہے کہ جس سے مجھے پیار ہے اس کی رضا ہے. توجہ ہے, یاد رکھیں وہ اس میں ڈھلتا چلا جاتا. عامیانہ ذلیل قسم کے دنیاوی عشقوں میں انسان اپنا حلیہ تک وہ بنا لیتا ہے جو اسے عشق کو پسند ہو. یہ کیسا عشق ہے جو علی سے ہو مگر انسان کے چہرے سے نظر نہ آئے. عشق ہو حسین کا اور انسان کے کردار میں ڈھلے نہ ہو. عاشق تو ہمیشہ اپنے عشق پر متوجہ رہتا.
وہ چوں چرا نہیں کرتا، عشق کی اجازت ہی نہیں دیتا حضور کہ کوئی چوں چرا کر سکے. یاد رکھیں عشق کے آگے بے بسی ہوتی ہے. عشق علی، عشق حسین، اگر واقعی ہم نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عاشق ہیں، حضور حلیے سے لے کر کردار تک میں نظر آنا چاہیے. چوں چرا عشق کے سامنے نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا عشق کامل ہونا وہ پھر دلائل میں اور کہاں لکھا ہے کیسے، یہ ان چیزوں میں جاتا ہی نہیں ہے. عشق دیوانگی مانگتا ہے، عشق میں بے بسی اس کا لازمی پہلو. لہٰذا اگر عشق علی ہے، عشق حسین ہے، ظاہری حلیے سے لے کر کردار تک میں نظر آنا چاہتا ہوں. اب تو سمجھ آئے عشق ہے، نہیں تو کہیں وہم و گمان کا نام تو نہیں عشق رکھا، ابائی تقلید کا نام تو نہیں ہم نے عشق حسین رکھا. بس اس بات کو ذہن میں رکھیے، آپ کی ذہن تمام ہو. مجھے حکم ہے جناب سکینہ کے مسئلہ. ایسے میں نے دیکھا جہاں بھی جاؤں ہر مومن کی خواہش ہے جناب سکینہ کا مسئلہ. حضور میں نے ابھی بھی مجلس میں عرض کیا نا، خدا نہ کرے کسی گھر پہ کسی خانوادے پہ مصیبت آئے، مگر اگر کسی خاندان پہ مصیبت آئے نا، بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کسی گھر پہ، خدا نہ کرے کسی گھر پہ مصیبت آئے، سب سے زیادہ بچے متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بچوں کو کوئی کردار ہوتا نہیں مگر پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے ہو کیا رہا، اور کر وہ کچھ سکتے نہیں. کامل بے بسی ہوتی ہے مگر سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی گھر پہ مصیبت آ جائے بچے سب سے زیادہ اسے محسوس کرتے ہیں، بچے سب سے زیادہ گھبرا جاتے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آتی. 4 سال کا بچہ ہو تماچے مارے گا، مجھے ایمان سے بچہ ہے. 4 سال کے بچے کو تماچا پڑے گا، وہ روتا بعد میں ہے، حیرت کا اظہار ہے اور سوچتا ہے آخر میرا قصور کیا ہے. حضور کربلا سے لے کر شام کے زندان تک سکینہ یہی سوچتی رہی ہوگی آخر میرا قصور کیا ہے، آخر میں نے اس قوم کا بگاڑا کیا ہے. حضور کتنا ظلم ہے، انسانیت غرق نہیں ہو گئی. مارنے والے لعین کا ہاتھ سکینہ کے چہرے سے نہیں بڑھا، وہ شمر لعین تماچے مارتا رہا سکینہ کو. آپ سوچئے تو صحیح، انسانیت فنا نہیں ہو گئی. 4 سال کی بچی اور اتنا تشدد. یہی میں نے عرض کیا زندان شام میں غسالہ بھی پریشان تھی، آخر اس بچی کو کوئی بیماری تھی جو سارا جسم نیلا اور سیاہ پڑا. جناب زینب ماتم کر کے کہتی تھی مجھے کیا پتا ہے اتنا مارا لعینوں نے ہماری بیٹی. جب کسی بات پہ غصہ آیا لعینوں نے تماچے مار، جس کا دل آیا اس نے حسین کی بیٹی کو دس کیا. ساری تاریخ نبوت اٹھا کر پڑھنے، کسی نبی کی بیٹی کو کبھی کسی نے تماچا نہیں مارا. یہ صرف محمد مصطفیٰ کی قسمت ہے جس کی بیٹیاں بازاروں میں رو رہی. یہ بچی اللہ جانے کب تک موت سے لڑتی رہی. مجھے حکم ہے کہ میں شہادت کے 2 جملے عرض کروں گا اور زحمت تمام. یہ بچی اللہ جانے کب تک موت سے لڑتی رہی. اگر اجازت دے میں والدہ فکر افراد کے لیے جملات کرنا چاہوں گا. سکینہ نے تب تک موت کو ٹالا ہے جب تک باپ میں سے باغی پن کا ٹیگ نہیں ہٹ گیا. سکینہ تب تک زندہ رہی ہے جب تک زمانے میں حسین کی حقانیت کو نہیں. جب حسین پہ سے باغی پن کا ٹائٹل ہٹا یہ بچی زندہ ہی نہیں رہ. زندان شام ہے، سکینہ سر شام ہی سو گئی. یہ تو وقت ہی نہیں، سکینہ تو سوتی نہیں ہے، سکینہ کو تو نیند آتی نہیں ہے. سر شام سو ایک دم گھبرا کے اٹھی، بابا ہائے بابا کہاں ہو بابا. تڑپ تڑپ کے باپ کو پکارنا شروع کیا. سب نے سمجھ لیا پھر سے خواب میں دیکھا ہے بابا کو. جب صدائیں بلند ہوئی وہ لعین ادھر اپنے گھر پہ سو رہا ہے یزید. اس کے کانوں میں آوازیں پیدا ہوئی. اس نے سپاہیوں کو کہا مسئلہ کیا ہے. پتا چلا وہ جو ننھی قیدن ہے نا زندان میں، اس نے خواب میں اپنا بابا دیکھ لیا. وہ تب سے بابا بابا کر کے رو رہی ہے، اسے قرار نہیں آ رہا. لعین نے دیکھے کوئی بچہ رو پڑے نا، ہمیشہ وہ چیز بھیجی جاتی ہے کہ بچے کا دل بہل جائے، بچہ مطمئن ہو جائے، اس کی توجہ ہٹ جائے. اللہ جانے وہ لعین ابن لعین کتنا صفا تھا، کہا باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دو. حضور یہاں سکینہ رو رہی ہے، وہاں زندان کا دروازہ کھلا. زندان کا دروازہ کھلا، ایک تشت آیا. جیسے ہی تشت پہ سے کپڑا ہٹا، دیکھا باپ کا کٹا ہوا سر
کٹے ہوئے گالوں کو ہاتھوں میں لیا تڑپ کے کہا بابا یہ کس نے مجھے یتیم کر دیا، یہ کس نے رگہائے گردن کو کاٹ دیا، بابا یہ کس نے میری مظلومیت پر رحم نہیں کیا۔ سکینہ اب یوں سمجھ لیجئے عالم یہ ہے، سکینہ نوحہ پڑھ رہی ہے، زیارت کے طور پہ سر حسین ہے، ارد گرد بیویاں ماتم کر رہی ہیں، اللہ جانے سکینہ کب تک چیختی رہی، بیویاں ماتم کرتی رہی، ایک دم سکینہ خاموش ہے۔ سکینہ کا خاموش ہونا تھا۔ سید سجاد آگے بڑھے، جیسے ہی کندھے پہ ہاتھ رکھا سکینہ کا سر اقدس ڈھلک گیا، مولا تڑپ کے کہتے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پھوپھیو میری بہن مر گئی، ماتم میں یا حسین ہائے زندان شام، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، پدر کے بعد یہ جانا، پدر کے بعد یہ جانا، پدر کے بعد یہ جانا، یتیمی کیسی ہوتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، اندھیرا بے پدر ایزا تماچے گھڑ کیا سے بھی، اندھیرا بے پدر ایزا تماچے گھڑ کیا سے بھی، ستم وہ پھول سی بچی، ستم وہ پھول سی بچی، ستم وہ پھول سی بچی، وطن سے دور سہتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، کبھی بھیا کبھی بابا کو روتی ہے اندھیرے میں، کبھی بھیا کبھی بابا کو روتی ہے اندھیرے میں، کبھی زندان کے در پر، کبھی زندان کے در پر، کبھی زندان کے در پر صدا اموں کو دیتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، نئی کا خوف زندہ کی گھٹن اور خاک کا بستر، نئی کا خوف زندہ کی گھٹن اور خاک کا بستر، ستم کی قید میں بچی، ستم کی قید میں بچی، ستم کی قید میں بچی، نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے مرتی ہے، سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے، عجب سا خوف دل میں ہے کہ گھر جانا نہیں ہوگا، عجب سا خوف دل میں ہے کہ گھر جانا نہیں
غربت بھی میری ہے سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے ستاتے ہیں سکینہ کو یہ کہہ کر سنگ دل ظالم ستاتے ہیں سکینہ کو یہ کہہ کر سنگ دل ظالم بلا عباس غازی کو بلا عباس غازی کو بلا عباس غازی کو ترائی جس کو روتی ہے سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے وطن تو لوٹ کر اہل حرم سب آ گئے مظہر وطن تو لوٹ کر اہل حرم سب آ گئے مظہر مگر وہ لاڈلی شہ کی مگر وہ لاڈلی شہ کی مگر وہ لاڈلی شہ کی وہیں زندہ میں سوتی ہے سکینہ شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے روتی ہے اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا ارے کس کو کہتے سنا تھا میں نے آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے اتنی تنہا کے سارا گئے نہ پرچھائی ہے رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا زندگی میں دکھوں سے گئے عبادت بابا ایسے قسمتی نے دکھائی گئے مصیبت بابا میں جو روتی وہ تو لگتے گئے تماچے بابا آپ کی آج میں رونا بھی سزا ہے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے اب درندوں سے نہیں خواب ہے انسانوں سے ایک مجبور یتیمہ پہ ستم ڈھاتے ہیں میری تقدیر میں دلوں کی جفا ہے بابا کھا گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا
اندھیرے بابا آپ کی ہنس روٹے گئے اجالے بابا کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا تم نے مانگا دعاؤں میں خدا سے جس کو وہی بیٹی ہے زندان جفا ہے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا اتنے ارمان کی زبان سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہ رو رو کے مر جاؤں گی یہ ستم کا سکینہ کو کفن کا دیں گے کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا بابا کہتے ہیں یہ زندان کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلا سے دینے میری ہر سانس گرتی ہے ستم کی زد پہ ایسے جینے سے تو مرنا بھی بھلا ہے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے بابا آ گئے شام کے زندان میں اندھیرے